بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میرے سامنے جو ٹاپک ہے وہ جی حدیث نمبر 6 ہے جی، عربی زبان و ادب ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کی ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ ایم اے اردو کے پیپر دے رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ حدیث نمبر 6 ہے جی، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ترجمہ ہے جی، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ تشریح: اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، فرما کر تمام مسلمانوں میں ایک ایسا رابطہ قائم کر دیا جس کی وجہ سے ہر قسم کی خیر خواہی اور نصیحت کو ان پر واجب اور ہر قسم کے ضرردہی اور نقصان و رسانی کو ان پر حرام ٹھہرا دیا، بلکہ ہر وہ چیز جو اس رابطے کو مضبوط کرے اس کا حکم، اور ہر وہ چیز جو اس میں خلل پیدا کرے اسے منع کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ترجمہ ہے جی، اے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں نہ بڑھ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ ہے جی، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پہ رحمت ہو۔ اسلامی اخوت سایہ دار درخت ہے، جو خوشی چاہتے ہیں وہ اسی کے ماحول میں پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اس کے پھل مزیدار ہوتے ہیں، اور اس کی خوشبو آتی ہے، اور پیاسی جانیں اس میں پناہ لیتی ہیں تاکہ وہ دوستی، محبت، قربت اور رحمت کے معنی جان سکیں۔ یہ صرف ایک ذاتی رشتہ ہی نہیں بلکہ ایک مضبوط رشتہ ہے جو تقوی اور اچھے اخلاق پر مبنی ہے۔ مذکورہ بالا آیات بالا حدیث 40 امام نووی کی 35ویں حدیث کا ایک حصہ ہے۔ یہ مکمل حدیث کچھ یوں ہے، آگے اس کا میں ترجمہ پڑھوں گا جی۔ ترجمہ ہے جی، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ بولی میں سے لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ اس چیز سے مہنگی ملے۔ آپس میں بخل نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کسی کی بیخ پر کوئی شخص بیخ نہ کرے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد ترک کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ مزید فرمایا، انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمانوں کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون، مال اور عزت و آبرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک اخوت، بھائی چارہ، مساوات اور انسانی ہمدردی کا درس دیا ہے۔ اسلامی اخوت بھائی چارہ کے جو بنیادی اصول اور ان کے تقاضے ہیں، ان پر اگر عمل کیا جائے تو ہم معاشرے میں اسلامی اخوت پیدا کر کے اسے مزید مستحکم اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول درج ذیل ہیں: حسد سے پرہیز کیا جائے، کاروباری بددیانتی سے پرہیز کیا جائے، حیض و حذف سے اجتناب کیا جائے، باہمی روگردانی سے پرہیز کیا جائے، سودے پر سودا کرنے سے باز رہا جائے، ظلم، دھوکہ اور حقارت سے اجتناب کیا جائے، جان و مال اور عزت کی حفاظت کی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو مندرجہ بالا 7 نکات ایسے ہیں کہ جو ایک معاشرے کو مثالی اور مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ان نکات پر مخلص ہو کر عمل پیرا ہوا جائے تو کوئی شک نہیں کہ معاشرے سے نفرت، عدم توازن، عدم برداشت، بغض، اعنات اور بدگمانیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کو بھائی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ گویا کہ اخوت و محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے، یعنی سب کا ایک رب ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے، ایک قبلہ اور ایک دین ہے جو کہ دین اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان و تقوی کو فضیلت کی بنیاد پر بھی قرار دیا ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ انسان رنگ و نسل اور قوم و قبیلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی جیسی اعلیٰ صفات سے دوسروں پر فوقیت حاصل کرتا ہے۔ قوم و قبیلے صرف تعارف اور جان پہچان کے لیے ہیں۔ آگے یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں پڑھوں گا۔ اے لوگو،
ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف شاخیں اور مختلف قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اس کے نزدیک تو تم میں سے سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تم سب میں بڑا پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کو جانتا ہے اور سب کے حال سے باخبر ہے۔ وہ درجہ بالا آیات تو حدیث سے واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی بنیاد اسلام اور ایمان کو قرار دیا، کیونکہ ایمان کی بنیاد مضبوط اور دائمی ہے، لہذا اس بنیاد پر قائم والی اخوت کی عمارت بھی مضبوط اور دائمی ہوگی۔ اسلام ایک عالمی دین ہے اور اس کے ماننے والے عرب ہوں یا عجم، گورے ہوں یا کالے، کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، سب بھائی بھائی ہیں، اور ان کی اس اخوت کی بنیاد ہی ایمانی رشتہ ہے، اور اس کے بالمقابل دوسری جتنی اخوت کی بنیادیں ہیں سب کمزور ہیں اور ان کا دائرہ نہایت محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی اور سنہری دور میں جب بھی ان بنیادوں کا آپس میں تقابل و تصادم ہوا تو اخوت اسلامیہ کی بنیاد ہمیشہ غالب رہی۔ آج بھی مشرق و مغرب اور دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان جب موسم حج میں سرزمین مقدس حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے اس گرم جوشی سے ملتے ہیں جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، بلکہ بعضوں کو اس مسرت سے روتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے، حالانکہ ان کی زبانیں، ان کے رنگ اور ان کی عادت مختلف ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو چیز ان کے دلوں کو مضبوطی سے جوڑے ہوئی ہے وہ ایمان اور اسلام کی مضبوط رسی ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی خطے زمین میں بھی آباد ہوں، وہ امت اسلامیہ کا ایک جز ہیں۔ اگر وہ آرام و سکون کی زندگی امت پر پرسکون ہوگی تو پوری امت پرسکون ہوگی، اور اگر وہ کسی مصیبت یا ظلم کا شکار ہیں تو ان کی تکلیف سے پوری امت بے چین اور تکلیف میں ہوگی، اور اسی صورت میں لازماً وہ اس کی ازالے کی فکر کرے گی اور اس کے لیے ہر ممکن وسائل اختیار کرے گی۔ امت کا اتحاد اور اخوت کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہے، اس لیے قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں جا بجا اس پر زور دیا گیا ہے اور اختلافات اور تفریق سے روکا گیا ہے۔ اسلام نے اس اخوت کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط تر بنانے کا حکم دیا ہے اور ایسے تمام اسباب اور تصرفات سے روکا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ امت اسلامیہ کا اتحاد اور اخوت یہ وہ عظیم قوت ہے جس سے اسلام سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں اور اس قوت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ گویا اخوت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ہم دکھ اور خوشی میں برابر کا شریک ہو، چاہے وہ مسلمان مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا۔ اخوت اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم وسیلہ آپس میں محبت کے ساتھ ملانا اور ایک دوسرے کو دعا و سلام دینا بھی ہے، جس سے دل صاف ہوتے ہیں اور محبت بڑھ کر اخوت اسلامی میں قوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے مسلمان کو بھائی بھائی قرار دیا ہے اور اس اخوت اور محبت کو اللہ کی نعمت قرار دیا ہے، اور اس محبت اور اتحاد پر ان کی قوت اور طاقت کا مدار ہے۔ اس اخوت کو قائم رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور ان تمام صفات کو اپنانا جن سے اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جیسے خیر خواہی، محبت، اخلاص، ایثار، ملنا ملانا، صلح جوئی اور ایک دوسرے کو سلام اور دعا پیش کرنا وغیرہ۔ لہذا امت کے زعماء اور قائدین چاہے وہ سیاسی ہوں یا دینی، ان کا فرض ہے کہ امت کے اس اتحاد اور اخوت کو مضبوط کریں اور اس کے اسباب کو ترقی دیں اور اختلافات و انتشار سے امت کو دور رکھیں اور ان اسباب کا ازالہ کریں جس سے امت کے قلوب میں بعد اور نفرت اور اس کے صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے قائدین کا یہ بھی فرض ہے کہ امت کے اس اتحاد اور اخوت میں کوئی رسم و رواج رکاوٹ بن رہے ہوں تو اسے ایسے رسوم و رواج پر پابندی لگائیں چاہے اسے کتنا ہی مذہبی اور تقدس کا رنگ دے دیا گیا ہو، اس لیے کہ ان رسوم و رواج کے مقابل امت کی وحدت اور اخوت ہم سب کو زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ نیز ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اندر صفت ایمان پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو بھائی بھائی بننے اور اس اخوت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک حدیث نمبر 6۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔